الحي هو الله، الحق هو الله. يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستو، یزید بن معاویہ کا ایک بیٹا تھا جو اسے بہت عزیز تھا، اسی لیے یزید نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر معاویہ رکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس بچے کی اپنے مزاج کے مطابق تربیت کرے تاکہ وہ اس کا حقیقی جان نشین بن سکے۔ جب معاویہ بن یزید اس عمر کو پہنچا کہ اسے کچھ لکھنا پڑھنا سکھایا جائے تو اس کے لیے اس وقت کے بہت قابل استاد عمر المخصوص کو منتخب کیا گیا۔ یہ شخص اہل بیت سے بہت محبت اور یزید سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن کیونکہ یزید نہیں جانتا تھا اس لیے معاویہ بن یزید اس کی شاگردی کے لیے دے دیا گیا۔ اس استاد نے معاویہ کو قرآن کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا اور ساتھ ہی اہل بیت کی عظمت اور منزلت کا بھی بتایا اور ان کی محبت کا دیا معاویہ کے دل میں روشن کر دیا۔ خواتین حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یزید کے بیٹے معاویہ کے بارے میں ذکر کریں گے کہ کیسے اس نے اپنے باپ کی حکمرانی اور خلافت کو ٹھکرا دیا۔ لیکن اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل اسلامی فقہ انسائٹ کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یزید ملعون کا یہ بیٹا ابھی 20 سال کا ہی تھا کہ اس کا باپ یزید جہنم رسید ہوا اور لوگوں نے معاویہ بن یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جان نشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید 40 دن تک تخت خلافت پر بیٹھا اور ان 40 دنوں میں اس نے اپنے باپ کے شرمناک کارناموں کا باریکی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دور تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ اس سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے بڑے ادب کے ساتھ حکومت کے عہدے داروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر وہ یوں کہنے لگا: میرے جد نے اس شخص سے خلافت اور تخت کے لیے جنگ کی جو تمام لوگوں سے سب سے زیادہ اس مقام کا حقدار تھا اور اسلام میں اس کا کردار سب سے زیادہ روشن تھا۔ شجاعت اور علم میں وہ سب سے آگے تھا، وہ سب سے پہلے ایمان لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد فاطمہ زہرا کا شوہر اور ثقلین کا باپ تھا۔ پھر بھی جب میرے جد نے اس سے جنگ کی تو تم سب نے ہی میرے جد کا ہی ساتھ دیا اور میرے جد نے اس خلافت پر قبضہ کر لیا، اور وہ اس وقت تک قابض رہا جب تک اس کی موت نہ آن پہنچی، اور اس کے بعد خلافت میرے باپ یزید کے حصے آئی۔ وہ اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اسے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر بدترین اس نے مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلدی اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ خواتین حضرات، جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا روند گیا۔
کافی دیر تک وہ بلند آواز سے روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو یا وہ حکومت کرے جس کا تم خود انتخاب کرو۔ میں اپنی بیت میں سے تم لوگوں کا ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ سب حیران اور اسرار سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر زور زور سے شور مچانے لگے۔ ہر شخص اپنی اپنی رائے دے رہا تھا کہ مروان جو ممبر کے قریب ہی بیٹھا تھا اس نے کھڑے ہو کر معاویہ پر اعتراض کیا، جس پر معاویہ نے غصے سے چیخ کر مروان سے کہا، مجھ سے دور ہو جاؤ، کیا تم اس بہانے سے میرے ذہن میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ میں نے تمہاری خلافت کا مزہ نہیں چکھا کہ تمہارے گناہوں کی ذمہ داری اٹھاؤں۔ اگر یہ خلافت فائدہ مند چیز ہے تو افسوس کہ میرے باپ نے اس کے ذریعے صرف اپنے گناہوں اور بدبختی میں اضافہ کیا ہے، اور اگر یہ نقصان دہ چیز ہے تو جو بدبختی میرے باپ نے سمیٹی ہے وہ ہی کافی ہے، میں اپنے آپ کو اس سے آلودہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگا اور پھر ممبر سے نیچے اتر آیا۔ بنی امیہ جس کے لیے یہ موقع بہت بڑا خطرہ تھا، اس کے بعد خلافت ان سے چھن سکتی تھی، وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے عمر المخصوص یعنی معاویہ کے استاد کے پاس پہنچے اور کہا، تم نے اس طرح اس کی تربیت کی کہ آج اس نے خلافت کو ٹھکرا دیا ہے، تم نے ہی اس کو برکایا ہے کہ وہ بڑے مجمع میں سب کے سامنے ایسی تقریر کرے اور بنی امیہ کے ظلم و ستم کو سب کے سامنے بیان کرے۔ اس کے بعد ان ظالموں نے اس عالم کو پکڑ کر ایک گڑھا کھودا اور اسے زندہ دفن کر دیا۔ خواتین حضرات، یہ تاریخی واقعہ دو پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ بچے کی تربیت میں استاد کا کردار کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر معاویہ بن یزید کا استاد اس کی صحیح تربیت نہ کرتا تو وہ بھی اپنے اجداد کی طرح اس تخت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور دنیا کی چند روزہ زندگی کو ہی سب کو سمجھتے ہوئے عیش و عشرت میں غرق رہتا۔ لیکن اس کے متقی اور عالم استاد نے اس کی تعلیمات قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح تربیت کی تھی کہ تخت و تاج بھی اس کے ارادے کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے، بلکہ معاویہ بن یزید نے تخت پر تھوکا اور کہا، مجھے ایسے تخت کی ضرورت نہیں جس نے اہل بیت پر ظلم و ستم کیا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اگر انسان حق کی جستجو میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو باطل کی گمراہیوں سے نکال کر حق تک ضرور پہنچاتا ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ حق کو قبول کر کے اس سے وابستہ رہے اور خدا کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہو، یا حق سے منہ موڑ کر گمراہیوں میں پڑا رہے اور اللہ کے عذاب کا حقدار ہو۔